بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. آج ہمارا خصوصی پروگرام، آج کی بہت ساری خبریں ہیں، لیٹسٹ نیوز ہیں، لیکن ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے. اس پاکستان کے اندر یوتھ کا کیا رول ہے، دنیا میں یوتھ کس طرح سے ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، یوتھ کی کیا ایج ہے. کہتے ہیں یوتھ کی 15 سے 24 ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسی دوران تو یوتھ نوجوان اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح سے ڈیولپمنٹ کریں گے، کس طرح سے اپنا رول پلے کریں گے، کس طرح سے نیشن بلڈنگ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اندر وومن کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ہمارے ملک میں اتنی سفوکیشن کیوں ہے. یہ جو مرد ہیں، یہ مرد کیا واقعی ایک ٹول کی طرح یوز کرتے ہیں وومن کو، یا یہ مس گائیڈڈ ہیں؟ کیا اسلام کی یہ گائیڈنس ہے؟ ان تمام باتوں پہ ہم ڈسکس کریں گے. کیا ہمارے ملک کے اندر وومن واقعی امپاور ہے، اور ہمارے ملک کے اندر جو آدھے سے زیادہ آبادی ہے، جب تک ہم اس کو پرائرٹی پہ نہیں رکھتے ہیں تو کیا ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ ان سب باتوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مستند پینل ہے نوجوانوں کا. سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا عادل ساحل البلوچی. آپ نے ان کو بہت ساری ایکٹیویٹیز میں دیکھے ہوں گے. یہ CEO ہیں کلچر آن لائن کی، ان کی اپنی کمپنی ہے. یہ بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے CM بلوچستان کے ساتھ مختلف ایونٹس آرگنائزیشن میں ان کا پارٹ ہے. ابھی حالیہ انہوں نے وومن کرکٹ ٹورنامنٹ کرائی، جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. ابھی اس وقت T20 کرانے کے بعد یہ بلوچستان ایکسپو کرانے کے لیے دبئی بھی جا رہی ہیں، جس میں ان کا بہت بڑا رول ہے. ہم پوچھیں گے، ان سے سیکھیں گے کہ بلوچستان میں رہ کے ایک بلوچ لڑکی نے اپنے آپ کو اس سفوکیٹ ماحول کے اندر کس طرح سے اسپیس بنایا ہے اور کس طرح سے کام کیا ہے. میڈم، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو اینڈ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ یوتھ لیڈر ہے، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں بیرسٹر حالار وسان صاحب، جو یوتھ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس حالیہ ان کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کے گھر تشریف لے گئے تھے. ان سے پوچھیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری ابھی تک یوتھ کو اتنا اٹریکٹ کیوں نہیں کر سکے جتنا عمران خان یوتھ نہ ہونے کے باوجود بھی یوتھ میں زیادہ پاپولر ہے. اور اگر بلاول بھٹو صاحب کی پاپولرٹی ہے تو وہ بیرسٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے ہے. اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی وومن کے لیے بہت بڑا کام کر رہی ہوتی ہے، کلیم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت کیا کیا کر رہے ہیں. بیرسٹر حالار وسان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ سمن عابد صاحبہ ہیں، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اپنی کمپنی ہے، ان کی CEO ہیں. اس کراچی میں پاپولر ہیں، سب جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. ان کی جو مارکیٹنگ کمپنی ہے، ہم ان سے بھی پتہ کریں گے، پوچھیں گے کہ یہ وومن ہونے کے باوجود اتنا اچھا کام کر رہی ہیں، کیسے کر رہی ہیں، اور ان کو ماحول میں، اس ہمارے انوائرمنٹ میں کیسے اسپیس مل رہا ہے، وومن نے اپنے آپ کو کیسے اپنے آپ کو مناتی ہیں. میڈم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شکریہ. سب سے پہلے عادل، آپ فرمائیں. آپ ایک بلوچ لڑکی ہیں، اور وہ آپ ایک اسپیشلی ایک ٹرائبل ایریا سے ہیں. سب سے پہلے آپ کو باؤنڈریز کون سی ملی جب آپ باہر آئی، اور جب آپ نے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں، میں مردوں کے ساتھ کھڑا ہو کے میں نے کام کرنا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو منایا، تو آپ کو ڈیفیکلٹیز کیا پیش آئی؟ سب سے پہلے تو اوبیسلی فیملی پریشر بہت ہوتا ہے آپ کے اوپر، بلانگنگ فرام، بیکاز میں پنجگور سے میرا تعلق ہے، مکران ڈسٹرکٹ سے. تو آئی ایم دا فرسٹ گرل ان بلوچستان ان دا مین اسٹریم میڈیا. میرے بعد پھر بہت ساری اور لڑکیاں آئیں. کلچرل بلاکیج بہت ہے، کلچرل پریشر بہت ہے. پھر اس چیز کو فیس کرنا پڑا، پیرنٹس کو کنونس کرنا پڑا اس فیلڈ میں آنے کے لیے، بیکاز میڈیا از ناٹ ایکسیپٹیبل ابھی تک بلوچستان میں. تو لیکن تھینکس ٹو مائی ایلڈر بردر، پھر جب انہیں تھوڑا بہت سمجھ آنے لگا کہ واٹ ایکچولی فلم اینڈ TV اینڈ مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ از، تو پھر اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ سپورٹ کیا. لیکن سوسائٹی نے ایکسیپٹ اتنے آرام سے نہیں کیا. ان کو جیسے لائک آئی ہوسٹ دا ایونٹس، آئی ایم این اینکر ایز ویل، تو وہ کہتے تھے اچھا یہ تو ماڈل ہے بھائی، اچھا تو یہ تو فیشن انڈسٹری میں ہے، اچھا یہ تو ایکٹریس ہے. مطلب ان کے لیے ہوسٹنگ یا ان کے لیے بزنس جو ہے ایک ٹیبو کنسیڈر کیا جاتا تھا.
اینڈ اب جا کے بلوچستان میں سچویشنز بہت اچھے ہو گئے ہیں. اب ماشاء اللہ 80 to 75% لڑکیاں ورکنگ ہیں. دے آر ان آل دا فیلڈ. ماشاء اللہ اب کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, اب مارشل آرٹس میں بھی ہیں, کراٹا بھی کھیل رہے ہیں. دے آر ان ٹو آل دا فیلڈ ماشاء اللہ سے. تو پرابلمس ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو منمانا پڑتا ہے جو آپ نے ایگزیکٹلی. اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے انزا آخوند موجود ہیں جو اسٹریٹجک انالسٹ بھی ہیں. مختلف آپ پروگرامز میں ان کو دیکھا ہوگا, وہ الجزیرہ میں پاکستان کو ابھی حالیہ ریپرزینٹ کر رہا. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں کافی ورک شاپ میں, سیمینار میں ہم ساتھ بھی رہے ہیں. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ انزا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو تھیبو صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ. بی بی داس, میں سب سے پہلے بیرسٹر صاحب کے پاس جاؤں گا. بیرسٹر صاحب, اس وقت پیپلز پارٹی خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا ایک کلیم بھی ہوتا ہے کہ وہ وومن امپاورمنٹ پہ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور یوتھ کو زیادہ انکریج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, دیکھا یہ جاتا ہے, پرسپشن یہ ہے کہ عمران خان یوتھ کا لیڈر ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ 2018 میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ پیپلز پارٹی کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کا اتنا پاسٹ اچھا نہیں گزرا انڈر دا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک نیا آئے گا عمران خان اور وہ سب کی بات کرے گا, ایون دو ہی ڈز ناٹ کم ان دا یوتھ کیٹیگری. ابھی یہ جو دیکھا جا رہا ہے, جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان اتنا ڈیلیور نہیں کر پایا. وہ آپ دیکھیں کہ یوتھ کے کنونشنز میں گب کیا ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی یوتھ کا سیمینار اٹینڈ کیا ہے یا کبھی یوتھ سے انٹریکشنز کی ہے. وہ اب جو مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا وہ کافی چینج ہو گیا ہے. تو آبویسلی اب جب بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں پاکستان کی نیشنل پولیٹکس میں, تو اس لیے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہوپ فار دا نیشن, ہوپ فار دا فیوچر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ واقعی یوتھ کے لیے کوئی انیشیٹو لے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ یوتھ کا لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دے رہے ہیں. اگر آپ کو میں کہوں گا آپ سندھ میں کچھ کام گنوا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اسپیشل اسسٹنٹ یوتھ کے بھی موجود ہیں, پہلے بھی ہمارے پاس یوتھ کی منسٹری رہی ہے. اس دفعہ ہم نے یہ پروپوزل کیا تھا جس میں بھی تھا شامل. ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک کمیٹی ہم سیٹ کرتے ہیں جس میں یہ ہوگا کہ یوتھ کے جو بھی ایشوز ہوں گے ہم اس کمیٹی میں ہم جیسے ارکان ہوں گے وہ ہم چیئرمین صاحب تک پہنچائیں گے کہ یہ سندھ کے لوگوں کو ایشوز ہیں, یہ فیس کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس یوتھ آرگنائزیشن بھی ہے, آبویسلی ہم متحرک کر رہے ہیں. اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یوتھ کو ایجوکیشن ملنی چاہیے وہ ابھی تک نہیں مل رہی, یا یوتھ کو جو ٹریننگ ورک شاپ دینے چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہو رہے. پرپز یہ ہے کہ ہم یوتھ کو ایک پیج پہ لے کے آئیں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایشوز ہیں وہ ان کے ڈیل کریں. اگر جو ایشوز ان کے حل نہیں ہوں گے آبویسلی تو وہ ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے, چاہے کوئی بھی آپ کا لیڈر ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا انیشیٹو لیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یوتھ کو جتنا انگیج کرنا چاہیے وہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا. سمن عابد, آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک کمپنی چلا رہی ہیں, آپ کمپنی کسی ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے اور آپ مردوں کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہوتی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اسپیس ہے یہ آپ کو مرد دے رہے ہوتے ہیں یا یہ عورت کے اندر ایک کریج ہونا چاہیے کہ وہ خود مل کے اور کام کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تھیبو صاحب, کوئی بھی اپنی جگہ نہیں دیتا. جب بھی آپ کسی بھی انڈسٹری میں کام کر لیں, کسی بھی ورک پلیس میں چلے جائیں, آپ کو اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے. اور وہ جگہ آپ کیسے بناؤ گے؟ جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی, جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوگا اور ٹیلنٹ ہوگا. 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. اور یہ وہی چیز ہے جو ہمیں اپنی خواتین کو, بچیوں کو دینی ہے. اگر ہم ان کو ایجوکیشن دیں گے, ہم ان کو اچھا انوائرمنٹ دیں گے, اور اگر ان کو سائیکالوجیکل ہم ان کو ٹریننگ دے دیں, سیشنز دے دیں کہ بیٹا اگر آپ کو فیوچر میں آپ کو ورک پلیس میں کوئی بھی آپ کو تنگ کرتا ہے, آپ نے اسٹرانگ رہنا ہے. یہ مین چیزیں ہیں جو ہم نے یہ سیشنز دینے کی ضرورت ہے. ہمارا ملک انفارچونیٹلی بہت پیچھے ہے لٹریسی میں بھی, اور وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی اگر میں بات کرتی ہوں, کیونکہ جو آپ نے مجھ سے کوشچن کیا ہے اٹس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دیٹ تھنگ. ہم اگر 149 کنٹریز میں ہمارا ملک آ رہا ہے 146 میں, لوئسٹ, سیکنڈ لوئسٹ. تو مطلب ابھی ہم کہیں پہ اسٹینڈ ہی نہیں کر رہے. اور میں اپنا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں, میں نے کام سٹارٹ کیا, بلکہ میں کو تھوڑا سا ایک چھوٹا سا قصہ سنا دیتی ہوں. ایئر لائن تھی, اس میں میں اپنی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہوں. ایک بزرگ, ان کی ایج ہوگی 70 ایئرس, ان کی داڑھی ماشاءاللہ باپ کے والد صاحب کی عمر کے برابر ہوں گے.
انہوں نے آئے, انہوں نے بڑا روڈلی ان کو بولا ہے کہ میں اس سیٹ پہ نہیں بیٹھوں گا. اچھا. اینڈ آئی واز لائک مطلب میرے ساتھ اگر بیٹھنے میں اتنا بڑا اعتراض ہے تو مطلب میرے میں کوئی فالٹ ہے انفارچونیٹلی. مطلب آپ کیا سمجھ کے میرے ساتھ بیٹھ رہے ہو؟ آپ کیا بیٹی نہیں سمجھ سکتے؟ آپ کی بیٹی کی ایج کی ہو؟ سو یہ ہمارے جتنے بھی انسیکیورٹیز جو زیادہ تر مردوں میں ہیں وہ اس شکل سے نکلتی ہے کہ وہ ان کی باڈی پارٹس انفارچونیٹلی, مطلب کہ آئی ایم سوری میں یہ اوپنلی کہہ رہی ہوں, لڑکیوں کو دبانے کے لیے, ان کی کریج ختم کرنے کے لیے ان کی اسپیسیفکلی پارٹس کے بارے میں ابیوز کرنا, گوسپ کرنا. جیسے ابھی یہ جو مینار پاکستان کا کیس ہوا ہے وہ کیا تھا؟ وہ لڑکیوں کو ان کو سمجھتے ہیں کہ دس از اے ویکنیس. حالانکہ مطلب اسی چیز کے سیشنز کی ہمیں ضرورت ہے کہ خواتین کو دیں کہ آپ نے ڈٹ کے رہنا ہے, آپ میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے, آپ میں ایجوکیشن ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس جب یہ سب چیزیں ہیں, بلیو ہے, تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا. رائٹ. میڈم انزا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں بالکل موجود. اچھا یہ بتائیں, آپ اس وقت آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے, آپ یہاں سے اسلام آباد میں بیٹھی ہیں, آپ نے اپنے آپ کو منوایا ہے, آپ اچھے سارے پروگرامز میں جاتی ہیں, آپ ایک لائر ہیں, آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے تو ایک وومن ہونے کے ناطے کیا ڈیفیکلٹیز فیس کی؟ تھیبو صاحب ٹو بی آنیسٹ بیکاز میرا تعلق سندھ سے ہے ہمارے, اور اب میں اسلام آباد میں رہ رہی ہوں, تو میں نے ایک چیز جو دیکھا ہے جو جنرلی ایک تعصب ہوتا ہے لوگوں کو, خاص کر ہمارے سندھ کی اور بلوچستان کی خواتین کو لے کے, ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت بیکورڈ ہیں, یا ہم ایک ایسے معاشرے سے آ رہے ہیں جہاں پہ عورت کو خود مختاری حاصل نہیں کی جاتی. تو یہ ایک بالکل غلط پرسیپشن ہے, کیونکہ میری فیملی میں بھی, جس فیملی سے میں بلانگ کرتی ہوں, آپ جانتے ہوں گے قاضی اکبر کی میں گریٹ گرینڈ ڈاٹر ہوں, تو یہاں پہ ہماری فیملی میں ہمیں اکثر یہ سمجھایا گیا ہے کہ عورتیں اگر اپنے مورلز اور ایتھکس کو ساتھ ویلیو کر کے چلتی ہیں تو وہ مردوں کے شانہ بشانہ چل سکتی ہیں. اینڈ دیر از نو ڈفرنس. میرے فیملی سے الحمدللہ یو نو ویمن ہیو پرووڈ ٹو بی گریٹ ہاؤس وائفز as well as leaders of the house in the parliament. So ہم نے ہر طرح کی خواتین دیکھی ہیں, اور مجھے یہ تھوڑا سا پروو کرنا بالکل پڑا تھا کہ جب میں یونائٹڈ نیشنز میں پہلی دفعہ گئی تھی, اور میں اپنا ٹریڈیشنل سندھی جوڑا پہن کے گئی تھی, اور پھر جب میں نے انگلش میں تقریر کی تو وہ سارے یہی حیران تھے کہ اوکے ہاؤ ڈو یو اسپیک سچ گڈ انگلش, یا بینگ اے وومن فرام پاکستان ہاؤ آر یو ڈرائیونگ یور اون کار. تو میں نے ان کو جب پکچرز دکھائیں تو ایک تھوڑا سا ہمارے پاس ایک نیگیٹو پرسیپشن بھی ہے, مجھے اسی طرح فیس کرنا پڑا تھا لوگوں سے بھی, لیکن آئی تھنک ہمیں یہاں کریڈٹ دینا چاہیے ان مردوں کو جو کہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. آئی اگری, جیسے یہاں ابھی محترمہ نے کہا تھا کہ ابھی جو واقعہ ہوا تھا ایٹ مینار پاکستان بہت اپسیٹنگ چیز تھی, ہمیں شرم آنی چاہیے. جو لوگ جو اس بات پہ سائلنٹ رہے تھے, یا جنہوں نے یہ بات کہی کہ وہ لڑکی ہیں, ایون نور مقدم کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ کیوں گئی تھی, کس لیے گئی تھی. نہیں, وہ دیکھیں ہمیں ان مردوں کو, عورتیں تو آگے آواز اپنی بڑھا ہی رہی ہیں, بٹ آئی تھنک ناؤ مور دین ایور ہمارے یہاں مرد حضرات کو وہ سپورٹیو بھائی, بیٹے, دوست, شوہر, والد, جو کہ ان چیزوں کے لیے آگے ایک برانڈ ایمبیسڈرز بن سکیں. ہم ہر چیز کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا برانڈ ایمبیسڈر بننا ہے ڈفرینٹ برانڈس کے لیے, لیکن وائی کین یو ناٹ بی برانڈ ایمبیسڈر فار دا ویمن ان یور فیملی؟ آپ کو بات کرنی چاہیے. جیسے آج آپ یہاں 3 خواتین کو بٹھا کے بیٹھے ہیں, تو آپ بھی یو آر ڈیفینیٹلی ون آف دوز مین جو کہ سپورٹ کرتے ہیں. انزا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے اندر سارا کانفیڈنس آیا, آپ یو این میں گئی, آپ نے تقریر کی, اس میں سب سے زیادہ آپ کو کس چیز نے زیادہ اٹریکٹ کیا؟ آپ کی جو ایجوکیشن تھا اس نے, آپ کے جو پیرنٹس تھے اس نے, یا آپ نے اپنے آپ کو خود منوایا؟ بالکل پیرنٹس ایک حد تک سپورٹ کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہم وہ ہیں تو ہم لوگ ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, لیکن آئی تھنک سب سے زیادہ میری بہنیں جو یہاں سن رہی ہیں ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیونکہ ہمارے پاس
وہ مواقع فراہم نہیں کیے گئے, یا میں اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہوں تو میں اتنا آگے نہیں بڑھ سکتی. ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں. میں نے اپنے آپ کو خود منوایا کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ جب بھی ہمارے ملک میں ایک ہم بیٹے کو دیکھتے ہیں ہم اس کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں کہ بیٹا تم نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, کب تک ماں باپ کے رحم و کرم پہ پڑے رہو گے, سو آن اینڈ سو فورتھ. ہم کیوں نہیں اپنی بیٹیوں کو بھی یہ سیکھ دیتے ہیں. ہم ویسٹ سے بہت ساری نیگیٹو چیزیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جب ویسٹ کے اندر ایک بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہو جاتا ہے اپنے سارے خرچوں کا, اپنے معاملات کا. سو یہ چیز ہمیں سیکھنی چاہیے, اور عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی. یہ جو ہمیں یہ فار گرانٹیڈ نہیں دینا چاہیے. اس کے جو پیچھے کیا ہمارا کلچر ہے؟ دیکھیں بالکل ہمارا کلچر ہے, ہمارا مذہب نہیں ہے. کیونکہ جتنے زیادہ حقوق اسلامکلی میں نے دیکھے ہیں عورتوں کو ملتے ہیں, میں ایران بھی گئی ہوں, میں سعودی عرب بھی گئی ہوں, لٹرلی وہاں پہ آپ دیکھیں کہ عورتیں, آپ پردہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہم نے کلچرل نارمز بنا دیے ہیں کہ لڑکیوں کو ایک سرٹن وے میں بہیو کرنا چاہیے. ابھی میری آج ایک پریویس شو میں ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر کہ ہم نے عورتوں کے وہاں جینڈر رولز ڈیفائن کیے ہوئے. اب ہمیں آئی تھنک ان چیزوں سے نکل جانا چاہیے. عمران خان صاحب نے سپورٹ تو کی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ابھی بھی ہم کتابوں میں یہی باتیں لکھتے ہیں کہ سارا گھر میں کھانا پکائے گی اور علی جا کے بازار سے دہی لے کے آئے گا. ہم کیوں نہیں یہ بات کرتے کہ اب سارا فوڈ پینڈا کرے گی, یا وہ جا کے گاڑی ڈرائیو کر کے لے کے آئے گی اور علی کریم کے تھرو بات کرے گا, یا علی یہاں پہ گھر پہ کوکنگ کلاسز دے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم جب تک ایجوکیشن سسٹم, ہم اپنا کریکولم سلیبس چینج نہیں کریں گے تب تک. ہم نے بالکل پرائمری لیول پہ کرنا ہے. دیکھیں اگر ہم بچوں کو یہ بتائیں گے, ہم کیوں نہیں ان کو انٹرپرینورشپ کے بارے میں بتاتے. جب ہم دیکھیں آپ ویدر آپ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا پبلک اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اسلامیات کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں ایک تعلیم ایک نصاب کی, ہم بچوں کو زیادہ تر ہم ایتھکس نہیں پڑھاتے, ہم جینڈر رولز نہیں پڑھاتے. ہم یہ ضرور پڑھاتے ہیں کہ جی پردہ کرنا لازم ہے, لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام واز اے ویری سکسیسفل انٹرپرینور, وہ بزنس وومن تھی. یا ہم دوسرے لیڈرشپ کے بارے میں نہیں پڑھاتے. سو یہ والے سارے ماڈلز اگر آپ دیکھیں, ابھی ٹرکش ڈرامہ ایک میں نام کوٹ نہیں کروں گی لیکن بڑا فیمس ہوا تھا کہ اس نے بالکل ایک ویسٹ نے اس کو کہا تھا کہ یہ سافٹ بام ہے, بیکاز اس نے اتنا زیادہ ٹرکی کی نیشن کو یونائٹ کیا تھا. ایسا کیوں ہے کہ ہم اتنا اسٹرانگ نیریٹو نہیں بنا سکتے؟ اور اس کے اگینسٹ پھر سعودی عرب نے اپنا ڈرامہ بنانا شروع کیا تھا, اپنا ڈرامہ بنایا ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی بھی دیکھیں کہ اگر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کبھی اگر میں ہمارا لوکل میڈیا دیکھتی ہوں تو اس کے اوپر ہمارے جو پروگرامز آتے ہیں وہ عورتوں کو ایک ایسی لائٹ میں پیش کرتے ہیں کہ یا تو وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ تعلقات اس کے ہوتے ہیں, یا کوئی بری سی ساس نندے دکھاتے ہیں, یا لڑائی جھگڑا دکھاتے ہیں. اور اگر آپ ان کے ڈرامے دیکھیں ٹرکش, تو اس کے اندر وہ اگر پیریڈ ڈرامہ بھی دکھا رہے ہیں تو اس کے اندر وہ دکھاتے ہیں کہ عورتیں کس طرح سپورٹیو ہو سکتی ہیں, کیا لیڈرشپ رولز ہو سکتے ہیں, کیا واریئرز ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری رولز ہمارے پاس ہسٹری میں ڈیفائنڈ ہے, لیکن انفارچونیٹ ہمارے کلچرل نارمز نے ہمیں ایک باکسز میں لمٹ کر دیا ہے. رائٹ. انزا, ابھی آپ کووڈ سے بھی واپس آئی ہیں, ہم واپس آتے ہیں, پھر ہم آپ سے تھوڑا سا کوارنٹائن کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ کووڈ میں کس طرح سے ہوا اور کس طرح سے لوگ اس کو جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. میڈم آپ یہ بتائیں, عدیل, یہ جو ہمارے پاس اگر ہم خواتین کو, ہم اپنی بیٹیوں کو, لڑکیوں کو ایجوکیشن دیتے بھی ہیں, پھر اس کو موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بناتے ہیں, پھر اس کی شادی کر دیتے ہیں, پھر وہ گھر پہ بیٹھ جاتی ہے. میں دو چیزیں ایڈ کروں گی اور پھر میں اس کا آنسر کروں گی. پہلی چیز یہ کہ ہمیں اب نا ایک چیز ہے, ہمیں فل اسٹاپ کر دینا چاہیے لڑکیوں کی تربیت. لڑکیوں کی اچھی خاصی تربیت ہو گئی ہے, سیدھا بیٹھو, کھانا بناؤ, اس طرح سے چلو, ایسے کپڑے پہنو, اس طرح سے بولو, انٹرپرسنل اسکلز. آئی تھنک کہ اٹ از دا ہائی ٹائم کہ اب ہم اپنے لڑکوں کی پرورش پہ فوکس کریں, کیونکہ یہ جتنے بھی سارے ایشوز ہو رہے ہیں یہ براٹ اپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں نا. براٹ اپ کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے. ماں بھی اسی کلچر میں رہتی ہے کہ جہاں پہ I'm not saying کہ I'm against of کہ مرد ڈومیننٹ ہے یا عورت ڈومیننٹ نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, that is, but the thing is this کہ it is the high time کہ اب ہم لڑکوں کا براٹ اپ صحیح کریں. بہت اگر لڑکا کچھ کرتا بھی ہے, لڑتا بھی, ہم کہتے ہیں لڑکا ہے نا. دیکھیں میرا تعلق بلوچستان سے, میں بڑی ایک ٹرائبل ایریا سے ہوں, وہاں پہ اگر میں کوئی غلطی کروں گی تو جرگا بیٹھ جائے گا, اور شاید انوسنٹ میں نہ ہوں, انوسنٹ کسی اور کو بنا دیا جائے گا اور پنشمنٹ مجھے دے دی جائے گی. کچھ علاقوں میں ابھی بھی ایسا ہے.
ہونا یہ چاہیے کہ جو قصوروار ہے, چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. ساری غیرت صرف عورت پہ ہی کیوں شروع ہو کے عورت پہ ختم ہوتی ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از دس کہ جو ہماری ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے, مارکیٹنگ ہو رہی ہے, بیکاز آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس میں بھی ہم جو ہے نا ٹرے لڑکی اٹھا کے آ رہی ہے, ہم نے جو رولس اسائن کر دیے ہیں وہ اس سے ہمیں تھوڑا سا نکلنا پڑے گا تاکہ دونوں ایکولی کام کریں. تو میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ سائڈ ہو, چاہے وہ ٹی وی سیز ہوں, چاہے وہ مارننگ شوز ہوں, ہر جگہ سے ہمیں تھوڑا چیزوں کو بیٹر کرنا پڑے گا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ایک لڑکی ہوتی ہے وہ ٹرے اٹھا کے لے, تو ایسا کیوں نہ ہو کہ لڑکا ٹرے اٹھا کے آئے؟ نہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ تھنگ. آئی ایم سیئنگ کہ دیکھیں اب اس میں دکھا رہے ہوتے لڑکی کچن میں کام کر رہی ہے, بندہ بیٹھا ہوا ہے آفس سے آیا ہوا, میں تو تھکا آ رہا ہوں, مجھے ایک کپ چائے دو. لائک ہم دونوں بھی تو ورکنگ ہیں, ہم گھر میں جاتے ہیں, ہمیں بولنا چاہیے تم بہن, ہاں بھائی تم اٹھو, بہن کو ایک گلاس پانی دو. ایسا کبھی بھی میں نے نہیں سنا. بہت کم گھروں میں نے سنا ہے جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں بہن تھکی ہوئی ہے یا بیوی تھکی ہوئی ہے یا بھابھی تھکی ہوئی ہے, ماں تھکی ہوئی ہے, تو تم اٹھ کے جا کے ایک کپ چائے بنا دو. تو یہ چیز وہ ہونا چاہیے, تھوڑا سا چینج. اینڈ دین کمنگ بیک ٹو دا کویشچن وچ یو آسک کہ ہم خواتین کو پڑھاتے تو ہیں لیکن ڈاکٹر بنا کے. دیکھیں ابھی میری 3 بہنیں ڈاکٹر ہیں, تو جب ان کا پہلا رشتہ آیا تو انہوں نے کہا ہمیں ایک ایسی لڑکی چاہیے جو ڈاکٹر ہو لیکن صرف ہمارے خاندان کا علاج کرے. تو آئی واز لائک کہ یار وہ پریکٹس کیسے کرے گی, یہ کیسی بات ہوئی نا کہ وہ صرف آپ ہی کے خاندان کا, آپ کے خاندان میں اگر اتنے زیادہ ڈیزیز نہیں ہے وہ کیسے اپنے آپ کو امپروو کرے گی. پریکٹس امپورٹنٹ ہے. میڈم ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ سے پھر سیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں جو قانون ہے, جو لیجسلیشن ہے, کیا وہ صرف مرد کے لیے ہے یا عورت کے لیے بھی ہے, اور وہ مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر صاحب آپ ویسٹ میں بھی رہے, آپ نے وہاں سے تعلیم حاصل کی, آپ نے وہاں کا قانون بھی دیکھا, وہاں کا کلچر بھی دیکھا, وہاں کا رہن سہن بھی دیکھا, پھر آپ یہاں پہ اپنا ایک آپ کا علاقہ ہے, اپنا ایک حلقہ ہے, آپ لوگوں سے ملتے ہیں, کرونا وائرس کے باوجود بھی مل رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس سسٹم ہے, ہمارے پاس جو جوڈیشل سسٹم ہے, کیا اس میں اتنے زیادہ گیپ ہے کہ ہم کسی کو انصاف دے ہی نہیں پاتے ہیں؟ اگر سپوز کریں کتنے کیسز ہوئے ہیں, اگر ایک کسی کو چیف جسٹس صاحب جا کے نوٹس لے لے تو اس کے بعد جا کے ہوتا ہے. ادروائز ہماری جو خواتین ہیں وہ ان کے لیے یہ کہا یا سوسائٹی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے خواتین کے ساتھ تو ایسا ہوگا. یہ کیا سسٹم ہمارا اتنا ویک ہے, ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا ویک ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو آپ نے پوچھا کہ لیجسلیشن ہے یا اویلیبل یا کوئی ایکٹ ہے, تو ایک ہے پروٹیکشن آف وومنس ایکٹ 2006, اور اگر آپ دیکھیں تو یو این کے بھی کافی لیجسلیشنس ہیں ٹو پروٹیکٹ دی وومن ہو آر فیسنگ ابیوسو ڈومیسٹک وائلنس فرام دیئر فیملی ممبرس. اس میں چائلڈ بھی آ جاتا ہے, ریپ, جو بھی چیزیں ہیں اس میں پورا ایک ایکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کا بہت فرق ہے. مائنڈ سیٹ کا یو کے میں ہم جب رہتے تھے تو ان کو پتا تھا کہ اگر میں کچھ کروں گا آئی ول بی ہیلڈ اکیوزڈ کلپریٹ, مجھے سزا ملے گی. یہاں پہ آپ کو پتا ہے اتنا کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا سلو ہے, پاکستان پینل کوڈ ہے 1860 کا, تو اگر کوئی کچھ کام بھی کرے تو اس کو پنشمنٹ کو پتا ہے, وکٹم کو بھی پتا ہے, اکیوز کو بھی پتا ہے کہ مجھے پنشمنٹ ڈیتھ سے ملے گی. تو اس لیے ان کے پاس ایک لینینسی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم کریں گے, وہ ایک ڈیٹرنس نہیں ہوتی ان میں کہ کر لیں گے کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ سزا اتنی نہیں ہوگی یا چھوٹ جائیں گے. ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جوڈیشل پاکستان کمیشن بھی ہے, اس میں بھی ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, اور ہمارے پاس سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی ہے. اوبیسلی یہ ان کا فرض ہے کہ ان میٹرز کو وہ ڈیل کریں, اور کیونکہ اوبیسلی اگر ہم وومن کو ایسے سیٹ فری کر دیں گے کہ آپ وومن کے ساتھ بھی ہو اور وہ بھی ان کو ہی ہم الزام ٹھہرائیں کہ آپ اس کے پاس گئی تھی تو دیٹس وائی یو آر ٹو بی بلیم. تو یہ ایک جو لوگوں کا جو تھنکنگ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے ایک جب تک سخت سزا نہیں مل سکتی کسی جینٹس کو اگر وہ اکیوزڈ ہے. آپ انہوں نے جسے بات کی نور مقدم کیس کی بات کی, یا جو ابھی لاہور میں ہوا, یہ کافی انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ان رپورٹڈ ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی وومن پولیس کے پاس جاتی ہے تو پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پروف دکھائیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہی نہیں ہوا. تو اس
کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم نے ایک سندھ گورنمنٹ نے ایک اچھا اسٹیپ کیا تھا کہ FIR کے لیے آبویسلی انویسٹیگیشن آفیسرس کو ہم نے پاورز دیے تھے, کیونکہ کبھی کبھی SHOs بات مانتے ہیں نہیں مانتے, وہ رشوت لیتے ہیں. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تب ہوگا جب اویئرنیس کریٹ ہوگی امنگسٹ آل جنریشن, ینگر جنریشن, اور ہر کسی کو اپنا رائٹ پتا ہوگا کہ میرے پاس کیا رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن. برسٹ صاحب, اس میں ایک بات یہ ہے کہ جی ہمارے ملک میں ہیومن ڈیولپمنٹ کتنی ہوتی ہے. جیسے اگر سپوز کریں آپ نے نور مقدم کا کیس دیا, تو جو انسیڈنٹ اس لڑکی کے ساتھ ہوا, وہ بندہ پڑھا لکھا بھی تھا, ویری رچ فیملی کے ساتھ بھی تھا, اس طریقے سے ایکٹ کرنا, یہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سینسس میں نہیں تھا, یا یہ اس کی پرورش ٹھیک نہیں تھی, یا اس کی ہمارے پاس جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس پہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ابھی تک اتنا کام نہیں ہو سکا. اگر ہوتا تو آبویسلی ہم کیوں یہاں پہ پاکستان میں اتنے لوگ ہیں سائیکیٹرکس کے پاس جاتے ہیں. آبویسلی ان کو پتا ہے کہ وہ ایک ڈپریشن, اینزائٹی میں ہوتے ہیں, وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب وہ نہیں کر پاتے تو ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں. آبویسلی وہ کتنا پڑھا لکھا US نیشنل, اور آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ وہاں پہ کر کے دیکھتے پنشمنٹ ملتی, دوبارہ کسی میں ہمت اور جرت بھی نہ ہوتی. تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کسی بھی فورم پہ, جیسے ہم نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی وغیرہ کے نظام میں کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں, تو وہاں پہ بات ہوتی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیلتھ ڈیولپمنٹ تو ہو, اس کے بعد ہیومن ڈیولپمنٹ پہ آئے نا. پہلے تو ہیومن کی ہیلتھ ہمارے پاس نہیں ہوتی. تو کیا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لمیٹڈ وسائل تو پوری دنیا میں موجود ہیں. آپ UK میں بھی چلے جائیں, ہیلتھ میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہیلتھ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوگی, اگر وہ ہم پورا کریں گے جو بیسک نیسیسٹی ہے, پھر ہم ہیومن پہ جائیں گے. پر آج کل میرے سے کافی ینگسٹرز بھی ملتے ہیں, انہوں نے مجھے ایک لیٹر لکھا کہ آپ CM صاحب کو اپروو کریں کہ ہر یونیورسٹیز میں, جیسے IBA میں آج کل ہو رہا ہے, یا ایک دو زیبس میں ہو رہا ہے, یہ ہر یونیورسٹی میں وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی سیشنز ہو, ٹریننگ آپ کو اپروچ کریں. جی تو اپروچ کروں میں, تاکہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر یونیورسٹیز میں جو آبویسلی لوگ اینزائٹی میں, ڈپریشن میں, فیملی سے بات شیئر نہیں کر پاتے آبویسلی انفارچونیٹلی, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کا سولوشن نکالیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی بھی اتنے انٹلیکچوئل لوگ ہیں, اگر ہم ہائی لائٹ کریں گے اس ایشو کو, کہ ابھی دیکھیں نور مقدم ہو یا کوئی اور بھی کیس ہو, مینار پاکستان, کسی کو کچھ یاد ہی نہیں ہے. جب تک میڈیا آپ کو ہیڈ لائنز میں نہیں سنائے گا, پھر آپ کو یاد آ جاتا ہے. رائٹ. تو ہم بھول جاتے ہیں. میڈم آپ یہ بتائیں کہ جس طرح سے انزا نے بھی کہا کہ ہمارے جس طرح سے ڈرامے کامیاب ہوتے ہیں, اس طرح کے ٹاک شو نہیں ہوتے جہاں جو ہم کر رہے ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر ٹاک شو وہ ہوتے ہیں جس میں ہم لڑا رہے ہوتے ہیں, آپس میں لوگوں کا پھڈا کرا رہے ہوتے ہیں, اس کی ریٹنگ بھی آ رہی ہوتی ہے. تو کیا ہمارے ملک میں لوگ صرف جھگڑے کو پسند کرتے ہیں, ایک دوسرے کی لڑائی کو پسند کرتے ہیں, ایسا پروڈکٹیو جس میں سے کچھ مواد نکلے, جس میں سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو, وہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ جب ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں, ایسے ڈرامے جس میں انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے, تو وہ آف کورس صرف پاکستان میں نہیں, آل اوور دا ورلڈ انٹرٹینمنٹ کو پسند کیا جاتا ہے. لیکن جیسے کہ پہلے بات ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے ڈراماز میں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ لیسن رکھنا چاہیے. جیسے PTV کے آپ کو یاد ہوں گے پہلے کتنے اچھے ڈراماز ہوتے تھے, کیونکہ پہلے وہی ایک چینل تھا. تو اب تو ہمارے پاس اتنے زیادہ پلیٹ فارم ہیں کہ ہمارے پاس YouTube چینلز ہیں, ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, ہمارے پاس مطلب انڈیویجولی ہم اتنے اچھے پروگرام بنا سکتے ہیں جس میں آپ لیسنز رکھیں. ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ کا پارٹ دیں, چاہے اس میں آپ لڑائی رکھیں یا آپ اس میں کوئی اور بھی انٹرٹینمنٹ رکھ لیں, لیکن کوئی کانٹینٹ ایسا دیں کہ جس پہ لوگ سبق سیکھیں. اسپیشلی جو یوتھ ہے ہماری, وہ یوتھ سب سے زیادہ امپریس ہوتی ہے فلموں سے, ڈراموں سے. اور آپ دیکھیں کہ بھی یہ جو قومی ترانے ہیں اس پہ یوتھ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے. 14 اگست میں وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے, اور اس پہ مجھے یاد ہے کہ میں جب خود چھوٹی تھی تو ہم باقاعدہ ٹیلی فلمز دیکھتے تھے. ابھی وہ چیز اس طرح سے نہیں ہے. ہمیں اپنے ملک سے اس طرح سے محبت کے حوالے سے جو ہماری جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں ہمارے آباء و اجداد نے, اور وہ آہستہ آہستہ فیڈڈ ہوتی جا رہی ہیں, اسے ہمیں ریفریش کرنا ہوگا. اچھا, دوسری چیز آپ نے ہیلتھ کے بارے میں بھی بات کی تھی, میں تھوڑی سی چیز اس میں ایڈ کر دیتی ہوں.
آج کل لاسٹ 2 سالوں سے کیونکہ کووڈ کی سچویشن ہے اور فوڈ کے ساتھ کیونکہ نوکریاں لوگوں کی گئی ہیں, بے روزگار ہیں, ہیلتھ از دا مین ایشو. اس لیے ہماری میٹنگ ہوئی تھی اے لیب والوں کے ساتھ, انہوں نے فری کیمپ دیا ہے, اگر یہ آپ میسج اگر کنوے بھی کر سکیں نیڈی لوگوں کے لیے, اسپیشلی وہ لوگ جو سفید پوش ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ہاتھ مطلب بھیک نہیں مانگتے. تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے کر رہے ہیں خیابان جامی میں اے لیب کا ان کا وہ کلینک ہے, از اے لیب بیسیکلی, جس میں فری آف کاسٹ سب ٹیسٹ دے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ لوگ کووڈ کا فری علاج بھی دے رہے ہیں. تو میری میڈ ہے, ان کے جاننے والوں کی 2 ڈیتھ ہو گئی ہیں, اور ایک بہت چھوٹی بچی تھی, وہ بیچاری مطلب اس کا علاج نہیں ہو پایا. تو اس طرح سے جب خبریں سننے میں آتی ہیں, ہیلتھ کا بڑا مسئلہ ہے, جب تک ہم ہیلتھ ڈیولپ نہیں کریں تو ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کہاں سے کریں؟ دیکھیں پیسہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے نا, پیسے کی ورتھ تبھی ہوگی جب اس کو ٹھیک طریقے سے یوز کیا جائے. آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں, آپ کسی کو جاب دے رہے ہیں, امپاورمنٹ دے رہے ہیں, اور سیکنڈلی مین چیز آپ کی ابھی ہیلتھ ہے. رائٹ. انزا, ابھی آپ کووڈ میں بھی سفر کیا, کس طرح سے یہ ایکسپیرینس ہوا اور کس طرح سے آپ نے کوارنٹائن کے دن گزارے؟ بالکل کووڈ ایک ناگہانی آفت کی طرح ہے, بٹ میں نے بہت کچھ سیکھا بھی اس سے. بس کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے پہ آزمائش لے کے آتا ہے, اور میں نے یہی کیا کہ ڈیورنگ کووڈ میں جتنا زیادہ پازیٹیو ہو سکتی تھی اتنا رہا. بڑی مشکل ایک مرحلے سے گزری ہوں, بٹ اللہ کا شکر ہے آئی واز فلی ویکسینیٹڈ, تو سمٹمز اتنے زیادہ سیویئر نہیں ہوئے. میں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے ضرور سب کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں, پلیز خدارا اپنے آپ کو جا کے ویکسینیٹ کروائیں. رائٹ, کنسپیریسی تھیوریز میں مت پڑیں. رائٹ. اچھا, ابھی آپ کو میں لاسٹ میں گزارش کروں گا کہ آپ یوتھ کو کوئی میسج دینا چاہیں, خاص طور پہ جو ہمارے رورل ایریاز میں رہ رہے ہیں, ہماری خواتین, ہماری لڑکیاں, ہماری بہنیں, ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ میں کافی زیادہ ان کے ساتھ کام بھی کرتی رہی ہوں, اور خاص کر ڈی ریڈیکلائزیشن پہ میں نے مطلب لیاری سے لے کے بند بلوچستان ہر جگہ کام کیا ہے. تو جتنی زیادہ خواتین مجھے یہاں دیکھ رہی ہیں, ان کو فرسٹ آف آل میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ آپ کسی سے پیچھے نہیں ہیں, آپ بالکل کمتر نہیں ہیں, بلکہ آپ ہمارے ملک کا ایک ایسا اثاثہ ہے کہ آپ مور دین 50% آف دی آبادی آپ اب مانی جاتی ہیں. تو آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے, اور کوئی بھی آپ کو آپ کے عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتا, اور اگر کرتا ہے تو آپ کے لیے مجھ جیسی بہت ساری بہنیں بیٹیاں اس ملک میں, اور ہم جیسے کافی نوجوان بھائی میرے جو دیکھ رہے ہیں, دوست دیکھ رہے ہیں, وہ بیٹھے ہیں. تو اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیے. اگر آپ پہ تشدد ہو رہا ہے تو پلیز اس تشدد کو برداشت مت کریں. گیٹ ان ٹچ, ہیلپ اویلیبل ہے. What is the responsibility of a state? Are you asking me what is the responsibility of the state? Yes. So state کی طرف سے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی, اور میں آپ کو یہ جلدی سے مختصراً بتاؤں گی کہ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ تھرو آؤٹ پاکستان صوبوں میں, ابھی میں پچھلی دفعہ کسی کا کیس لے کے گئی تھی پچھلے دنوں, یہاں ویمن پولیس تھانہ جو ہے, ایکسلنٹ سروسز جو میں نے پنجاب میں دیکھی ہیں, اور وہ دیکھ کے پھر میرا دل روتا ہے کہ جب میں اگر سندھ میں ہمارے بلوچستان میں جاتی ہوں تو 150-200 میل پہ ایک عورت کے لیے ایک بیسک ہیلتھ ورکر نہیں ہوتی موجود. تو پلیز یہ رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ہے کہ ہم وی آر ناٹ چلڈرن آف اے لیسر گاڈ, ہم بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں. آپ کی سندھ کی, بلوچستان کے پی کی مائیں بہنیں بھی اتنی امپورٹنٹ ہیں. کائنڈلی ہمارے لیے بھی ہم پہ بھی رحم و کرم کریں. اور یہ اسپیشلی میں کہوں گی ہمارے پرائم منسٹر کو کہ اب کل بھی ہمارے پاس نتیجہ آیا ہے پرسوں کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن کا کراچی کے اندر. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کون پاور میں آتا ہے کہ نہیں, ہم اگر سول سوسائٹی اتنا زیادہ ڈفرینس میک کر سکتے ہیں, تو آپ تو اگر حکمران بیٹھے ہیں تو آپ کے لیے نو بیریئرز, دیر شوڈ بی نو بیریئرز. رائٹ. عدیل, خواتین کے لیے خاص طور پہ بلوچستان کے رورل ایریا کی جو خواتین ہیں ان کے لیے کیا میسج؟ آئی تھنک یہ کلیکٹیو ایفرٹس ہونی چاہیے اور انڈیویجول ایفرٹس ہونے چاہیے. مجھے جو لگتا ہے خواتین کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی. لائک اب تھرو دا پلیٹ فارم آف کلچر آن لائن ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہاں پہ جتنے بھی انٹرپرینورس ہیں ان کو ایک انڈر ون روف لاتے ہیں. ان کا جو بھی کام ہے, چاہے وہ سلائی, کڑھائی, پینٹنگ,
کچھ بھی ہو ہم ان کو امپاورڈ کرتے ہیں, ان کو ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جہاں ان کا کام سیل ہو, پرچیزڈ ہو. تو آئی بلیو کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے خواتین کی. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینکس بلوچستان کے جتنے بھی میرے بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں, بیکاز دے آر ناؤ سپورٹنگ دیئر خواتین. وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. لائک اگر میرے والد مجھے سپورٹ نہیں کرتے یا میرے بھائی مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, میرے ماشاء اللہ سے 5 بھائی ہیں, تو میں یہاں نہیں بیٹھی ہوتی. تو دیٹ از اے ویری گڈ سائن کہ ناؤ ان بلوچستان ان انٹائر پاکستان اب ہمارے مرد حضرات کافی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. یوتھ کے لیے میسج دیکھیے, نیور لوز ہوپ, ڈونٹ گیو اپ. گلوبلائزیشن کے اس دور میں اگر آپ کے پاس اسکلس ہیں اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی انفارمیشن ہے, نالج ہے, تو دین یو ول بی سکسیزفل. ہمیں نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہیے کہ آپ کو جتنا ہو سکے پاکستان کے لیے خدمت کریں وتھ آنیسٹی, انٹیگریٹی اینڈ لوئلٹی ٹو دس نیشن. ہمارا جو یوتھ ہے اس کا ایک موٹو ہوتا ہے, خاص طور پہ میں اگر سندھ کی بات کروں, ان کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے کہ مجھے وڈیرا, مجھے سردار, مجھے سائیں وہ کوئی نہ کوئی نوکری دلائے. تو کیا آپ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں یا آپ نہیں کرتے؟ میں آپ کی بات کو ایگری کروں گا. انٹرپرینور بننا چاہیے جس طرح سے یہ ہمارے پاس لڑکیاں بیٹھی ہوئی. میں آپ کی بات کو ایگری کرتا ہوں. کافی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ایون جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ایم اے پاس, دوسری ڈگریز کے ہولڈرز, وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں پرائیویٹ سیکٹرز میں کوئی جاب نہیں مل رہی, آپ گورنمنٹ میں لے کے دیں. ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم آپ کو دلا کے دیں گے تو جو دوسرے ہیں ان کے رائٹس محدود ہے, کیونکہ اتنی جابس تو ہیں نہیں. اگر آپ کے پاس ڈگری بھی ہے, اگر آپ کوالیفائی بھی کرتے ہیں ریکوائرمنٹس, تو وائی ڈونٹ یو اپلائی یور سیلف. تو ہم یہی کہتے ہیں, کیونکہ نہیں, اگر ایک ٹھیلا چلا رہا ہے اور بزنس کر رہا ہے اپنا, تو وہ اس میں غلط کیا ہے؟ اگر یوتھ کوئی نوجوان ہے سبزی بیچ رہا ہے یا فروٹ سیل کر رہا ہے, نہیں, وہ اچھی بات ہے, وہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ان کی بات کہہ رہا ہوں جو کچھ کر سکتے ہیں پھر بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ سر ہمیں جاب چاہیے. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ مطلب پھر آپ دیکھیں نا, جو میرٹ کا ہم اگر سسٹم اگر اس میں اگر رد و بدل کریں گے تو جو لوگ آنے چاہیے وہ رک جائیں گے. تو ہم اس سسٹم کو آگے کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں. جب تک ایجوکیشن میں یہاں پہ میرٹ نہیں ہوگا تو پاکستان نیشن آگے نہیں بڑھے. خاص طور پہ جو انزا نے آپ کے لیے کہا کہ سندھ گورنمنٹ, جیسے پنجاب میں اس وقت پولیس ہے وہ پروکٹیو کام کر رہی ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ میں انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا کہ اس طرح سے نہیں ہے. تو اس کو کس طرح سے آپ جیسے لیڈر آئیں گے تو اس کو بہتر, خاص طور پہ اس میں ڈیفینیٹلی اس میں کرپشن انوالو ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کرپشن تو پورے پاکستان میں ہے, ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے. ہماری یہ مینٹلٹی یہ ہے کہ صرف پولیٹیشنز ہی کرپٹ ہیں یا کچھ ادارے کرپٹ ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کرپشن کو کیسے ایریڈیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی تو یہ کرپشن چلتی رہے گی. جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تب تک. میڈم آپ یہ بتائیں سمن کہ اس وقت آپ خواتین کو کیا میسج دیں گے کہ وہ ہاؤ ٹو بیکم اے انٹرپرینور؟ میں سب سے پہلے خواتین کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے بڑے بزرگ یہ بولیں جب پڑھائی کی ایج ہے ان کی کہ بیٹا آپ کی شادی کر دیں گے, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اچھا خاندان دیکھیں گے, اچھا گھر دیکھیں گے, بس شادی ہو جائے گی, تو بالکل ان کی باتوں میں نہ آئیں. شادی ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کی زندگی ہو. تو بی انڈیپینڈنٹ, اپنے کریئر کو ضرور دیکھیں کہ جو بھی آپ پڑھ رہی ہیں اور کس فیلڈ میں آپ نے جانا ہے, آپ نے میڈیکل میں جانا ہے, انجینئرنگ سائڈ میں جانا ہے, جو آپ کا شوق ہو. اچھا, اس کے بعد جب آپ پڑھائی کر لیتے ہو, آپ کے پاس انفارمیشن ساری آ گئی, آپ کی ڈگریز آ گئیں آپ کے پاس, تو کل کو آپ کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ کر سکتے ہو, ایون فار دا بزنس. ہم اگر انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں, اٹ از آل اباؤٹ دا آئیڈیاز اینڈ دا کریج. وہ چیزیں بھی میں اگر پڑھی لکھی نہیں ہوں تو میں نہیں کر سکتی, میں ڈیل نہیں کر پاؤں گی کیونکہ مجھے ٹرمینالوجی سے نہیں پتہ ہوں گی نا. بالکل ٹھیک. تو یہ کہ پڑھائی مین سمن عابد صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. بیرسٹر حلال وسن صاحب آپ کا بہت شکریہ. حدیل ساحل البلوچی آپ کا بہت شکریہ. انزا خن آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. یو آر دا بیسٹ جج کہ آپ کس طرح سے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے خواتین کو اسپیس دیتے ہیں کہ وہ ان ماحول میں, اس ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.